بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کلاس ہے 6، سبجیکٹ کمپیوٹر ایجوکیشن، چیپٹر نمبر 2، اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ لیکچر نمبر 7 ہے. اور آج کے لیکچر میں ہم ویک نمبر 7 کے مختلف ٹاپکس کو کور کرنے جا رہے ہیں. ویک نمبر 7 کے مختلف ٹاپکس کون کون سے ہیں؟ اس میں پہلا ٹاپک جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو جی یو آئی آپریٹنگ سسٹم، دین بیسک آئکنز آف جی یو آئی آپریٹنگ سسٹم، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. دین مینیجنگ فائلز اینڈ فولڈرس کو دیکھیں گے، اور پھر فائلز اور فولڈرس کے ساتھ ڈفرینٹ ٹائپس آف آپریشن کیسے پرفارم ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے. کیسے نیو فولڈرس کریٹ ہوتے ہیں، کیسے جو ہے وہ فائل یا فولڈرس کو کاپی کیا جاتا ہے فرام ون لوکیشن ٹو اندر لوکیشن ان کمپیوٹر، کیسے جو ہے وہ فائلز اینڈ فولڈرس کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، اس کے سٹیپس کیا ہیں، شارٹ کٹس کیا ہوتے ہیں، اور شارٹ کٹس کو کریٹ کرنے کے کیا کیا سٹیپس ہیں. اس کے علاوہ پروگرامز کے شارٹ کٹس کیسے کریٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ ایسی فائل جو کہ مسٹیکنلی جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں، یا ایسے فولڈر جو ہے وہ مسٹیکنلی ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ریسائیکل بن میں سے ریسٹور کرنے کے سٹیپس کیا کیا ہیں. آئیے ہم پہلے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ٹاپک جو ہے ہمارا جی آئی آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ہے. یہ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا. آج کے لیکچر میں اس کو شامل کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آج کے لیکچر میں بہت سارے ٹاپکس جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے اس ٹاپک کو شامل کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں کچھ کانسیپٹس جو ہیں وہ ریوائز ہوں. جی یو آئی آپریٹنگ سسٹم کیا ہے؟ جی یو آئی آپریٹنگ سسٹم پرووائڈز یوزر فرینڈلی انٹرفیس. یہ ایک جی یو آئی آپریٹنگ سسٹم ایسے انٹرفیسز پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ یوزر فرینڈلی انٹرفیسز ہوتے ہیں، جن کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹاسک جو ہیں وہ بڑی بآسانی سے وہ پرفارم کرتے ہیں یا کمپلیٹ کرتے ہیں. جی آئی آپریٹنگ سسٹم جو ہے ایسے انٹرفیسز پرووائڈ کرتے ہیں جن کو ہم جی آئی انٹرفیس کہتے ہیں. جی آئی انٹرفیس کو یوز کرتے ہوئے ایسے لوگ بھی بڑی آسانی سے کام کرتے ہیں آن کمپیوٹر، جن کو کمپیوٹر کے بارے میں نو ہاؤ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ان کو اتنی زیادہ اسکل نہیں ہوتی کمپیوٹر پہ کام کرنے کی. ایون دین وہ لوگ بھی کمپیوٹر پہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی جی یو آئی انٹرفیس جو ہے وہ 4 مختلف بیسک ایلیمنٹس کو کمبائن کرتا ہے، جس میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ونڈو کا ہے، ایک آئکنز ہوتے ہیں، پھر مینیوز ایگزسٹ کرتے ہیں اس میں، اور لاسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک پوائنٹر ایگزسٹ کرتا ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم مختلف سلیکشن کرتے ہیں. ونڈو کیا چیز ہے؟ ونڈو اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی انفارمیشن جو ہے وہ ڈسپلے کی جاتی ہیں آن اسکرین، وہ ان سائڈ اے ونڈو جو ہے وہ ڈسپلے ہوتی ہیں. آل دا انفارمیشن ڈسپلیڈ آن دا اسکرین از پریزنٹڈ ان سائڈ اے ونڈو. اس کے بعد آئکن کیا ہے؟ یہ آئکن بعد میں ہم ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آئکنس کیا ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپس آف آئکنس کیا ہیں، لیکن یہاں پہ اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آئکن جو ہیں وہ ایک ایسے اسمال گرافیکل سمبلز ہوتے ہیں، امیجز ہوتے ہیں جو کہ فائلز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا فولڈر کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، یا ڈرائیو کے بھی آئکنز ایگزسٹ کرتے ہیں، پروگرامز کے بھی آئکن ایگزسٹ کرتے ہیں، اور کمانڈس کے بھی آئکن ایگزسٹ کرتے ہیں. مینیوز کیا ہیں؟ مینیوز اگر ہم دیکھیں تو مینیوز ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف آپشنس پریزنٹ کرتے ہیں، جن میں سے ہم پوائنٹنگ ڈیوائس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک یا دو یا تین آپشن جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں. مینیو پریزنٹ ویریس کمانڈس فرام وچ دا یوزر میکس اے سلیکشن ود پوائنٹنگ ڈیوائس. مینیوز مختلف قسم کے آپشن پرووائڈ کرتا ہے جس میں سے ہم اپنی ریکوائرڈ جو ہے آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ماؤس جو ہے یا ٹچ پیڈ جو ہے اس پرپز کے یوز کیا جاتا ہے. ماؤس اینڈ ٹچ پیڈ جو ہے یہ پوائنٹنگ ڈیوائسز ہیں. دیز آر پوائنٹنگ ڈیوائس فار پرفارمنگ ڈفرینٹ ٹاسک سچ ایز مختلف قسم کے ٹاسک سچ ایز سلیکٹنگ این آپشن، اور اوپننگ اے فائل، اور فولڈر،
آر پروگرام. سو یہ ماؤس جو ہے ہم یوز کرتے ہیں مختلف قسم کے ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے, جیسے سلیکٹ کرنا ہو مینیو میں سے کسی آپشن کو, یا فائل کو اوپن کرنا ہو, یا فولڈر کو اوپن کرنا ہو. تو اس قسم کے ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے ہم ماؤس کو یا ٹچ پیڈ کو یوز کرتے ہیں, یا کسی بھی پوائنٹنگ ڈیوائس کو ہم یوز کرتے ہیں. سو زیادہ جو کامنلی ہم پوائنٹنگ ڈیوائس ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز کرتے ہیں, دیٹ از ماؤس. اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ گھروں میں جو ہے وہ ماؤس جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. سو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف آئیکنس کہ جی یو آئی آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف آئیکنس کون کون سے ہوتے ہیں. زیادہ تر جو کامنلی آئیکنس ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آج. سو آئیکنس کیا ہیں؟ آئیکن جو ہے وہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, دیٹ از اے گرافیکل سمبل. اسمال امیجز ہوتے ہیں, اسمال پکچرز ہوتی ہیں جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں فائل کو, فولڈر کو, ایپلیکیشن کو یا ڈیوائس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو دیر آر سم اسپیشل آئیکن. کچھ اسپیشل آئیکن بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو ہم سسٹم آئیکن کہتے ہیں. ان سسٹم آئیکن میں اگر ہم دیکھیں تو کمپیوٹر آئیکن آتا ہے, ریسائیکل بن آئیکن آتا ہے, اور یہ آپ کو ڈیسک ٹاپ کے اوپر نظر آتے ہیں, اور یہ سسٹم جنریٹڈ آئیکنز ہوتے ہیں. سو آئیکن کسی بھی آئیکن کو اگر ہم دیکھیں تو آئیکن کے باٹم پہ آپ کو ایک نیم نظر آئے گا جو کہ آئیکن کو ڈسکرائب کرتا ہے, پرپس بتاتا ہے کہ یہ کس چیز کا آئیکن ہے. سو اگر ہم ونڈوز 7 کے بیسک آئیکنس کو دیکھیں تو ونڈوز 7 میں جو بیسک آئیکنس ہمیں نظر آتے ہیں وہ آپ کو ریسائیکل بن کا آئیکن ہے, مائی کمپیوٹر کا آئیکن ہے, دین فولڈر آئیکن جو ہے وہ نظر آئے گا, دین فائل آئیکن ہے, دین پروگرام آئیکن ہے, اور پھر یہ جو لاسٹ میں اس پکچر میں دکھایا گیا ہے دیٹ از شارٹ کٹ آئیکن جو ہے وہ نظر آئے گا. تو آئیے اب ہم ان آئیکنس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آئیکن کس لیے ہوتے ہیں. ریسائیکل بن آئیکن جو ہے یہ ریسائیکل بن کیا ہے؟ ریسائیکل بن ایک ٹیمپریری پلیس ہے, ایک ٹیمپریری فولڈر ہے جہاں پہ ہم جو بھی فائل یا فولڈر ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ اس لوکیشن پہ یا اس فولڈر میں سیو ہوتی ہے. سو دیٹ so it's a temporary place or folder for items that the user deletes from hard disk. So ہم یوزر جو بھی ہارڈ ڈسک سے ڈیلیٹ کرتا ہے تو وہ اس ریسائیکل بن میں جا کے سیو ہوتے ہیں. So when a file or folder is deleted from a hard disk, it goes to recycle bin. So the user can restore it to its original location. So اگر ایسی فائلز یا فولڈرز جو کہ مسٹیکنلی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں, بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے, تو ہم ریسائیکل بن فولڈر میں جا کے اس اسپیسیفک فائل یا فولڈر کو ہم ریسٹور کر سکتے ہیں اس اپنی اوریجنل لوکیشن سے جہاں سے ہم نے ڈیلیٹ کیا ہوتا ہے. یہ بعد میں ہم دیکھیں گے لیٹر سلائیڈز میں کہ ڈیلیٹ ریسٹور کرنے کے سٹیپس کیا کیا ہیں ریسائیکل بن میں سے. سو یوزر کین آلسو ڈیلیٹ اے فائل اور فولڈر پرماننٹلی فرام ریسائیکل بن. سو یوزر جو ہے اگر ایسی فائل یا فولڈر جو کہ ہمیں فردر ریکوائرڈ نہیں ہے تو ہم ایون ریسائیکل بن میں جا کے اس کو پرماننٹلی ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. So you can delete the file agar you can delete the file from hard disk without sending it to recycle bin by clicking the file and then pressing delete shift plus delete key. So اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فائل یا فولڈر جو ہے وہ ریسائیکل بن میں نہ جائے اور ہم اس کے بارے میں شور ہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ نہیں چاہیے, تو ہم اس کو پرماننٹلی ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں وداؤٹ سینڈنگ اٹ ٹو ریسائیکل بن. اور اس کے لیے ہم جو شارٹ کٹ کی یوز کریں گے دیٹ از شفٹ پلس ڈیلیٹ کی. سو ہم جو ہے کہ جو جس فائل یا فولڈر کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں گے, دین شفٹ پلس ڈیلیٹ کی یوز کرتے ہوئے ہم اس کو پرماننٹلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. دین کمس کمپیوٹر آئیکن. کمپیوٹر آئیکن کیا ہے؟ کمپیوٹر آئیکن جو ہے یہ الاؤز دا یوزر ٹو ایکسیس دا کنٹینٹ آف کمپیوٹر ڈرائیو
اینڈ مینیج فائلز اینڈ فولڈر. سو کمپیوٹر آئکن جو ہے یہ ہمیں کمپیوٹر کے ڈفرینٹ ڈرائیوز کے میں نیویگیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. جب ہم کمپیوٹر کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک ونڈو میں ہارڈ ڈسک کی ڈفرینٹ پارٹیشنس یا ڈفرینٹ ڈرائیوز ہمیں شو کرتا ہے, اور ڈفرینٹ ٹائپس آف فائلز اینڈ فولڈرس میں ہم یہاں سے نیویگیٹ کر سکتے ہیں. سو وین یوزر ڈبل کلکس آن computer icon, it will open a window to the one shown in figure. So جب ہم مائی کمپیوٹر کے اوپر مائی کمپیوٹر آئکن کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہمیں بالکل ایسی ہی ونڈو ایک نظر آتی ہے جو کہ اس وقت جو ہے اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے. So it is used to navigate and manage the computer. So یہاں سے ہم کمپیوٹر کے ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ہم نیویگیٹ کر سکتے ہیں. دین کمس فولڈر آئکن. فولڈر آئکن کیا ہے؟ فولڈر آئکن جو ہے ریزمبلس فزیکل فائل فولڈر. بالکل یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے فزیکلی ہم فائل فولڈر رکھتے ہیں ریئل لائف میں, اور فولڈر میں پھر ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف فائلز رکھتے ہیں. سو اٹ از یوز ٹو اسٹور فائلس. ان کو فولڈرس کریٹ کیے جاتے ہیں ٹو اسٹور دا فائلس, تاکہ ہم ان فائلس کو پھر فیوچر میں فاسٹ مینر میں ایکسیس کر سکیں, سرچ کر سکیں. سو کسی بھی فولڈر کے اندر جو ہے مزید فولڈر کریٹ کیے جا سکتے ہیں یا ایگزسٹ کرتے ہیں. تو کسی فولڈر کے اندر جو اگر فولڈر ہوں تو اس کو ہم سب فولڈر کہیں گے اس فولڈر کے. سو فولڈر کین ہیو another folder inside it which is known as subfolder. So folder are used to keep files in an organized manner on a storage device such as hard disk, so that they can be accessed quickly. So folders basically ان کے کریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم اس میں فائلز کو آرگنائزڈ وے میں ان کے اندر اسٹور کر سکیں, ان کے اندر رکھ سکیں, تاکہ ان فیوچر جو ہے ہم ان کو فاسٹ مینر میں ہم اس کو ایکسیس کر سکیں, سرچ کر سکیں اور یوز کر سکیں. So here is a tip that right click a shortcut icon, select properties. شارٹ کٹ آئکن کسی بھی شارٹ کٹ آئکن کے اوپر اگر آپ رائٹ کلک کریں گے دین پراپرٹیز کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے, اینڈ کلک اوپن فائل لوکیشن ٹو نو دا لوکیشن آف اے پروگرام فائل اور فولڈر وچ شارٹ کٹ بلانگس. سو پھر آپ اگر کسی شارٹ کٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس فائل یا فولڈر کا ہے تو آپ یہ اس طرح سے آپ اس کی لوکیشن کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. دین کمس فائل آئکن. فائل آئکن کیا ہے؟ ان جی یو آئی فائلز آر آلسو ریپرزینٹیڈ بائی آئکنس. فائلس کو بھی مختلف قسم کے آئکنس کے تھرو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. سو فائل میں کنٹین کوئی بھی فائل جو ہے وہ اس میں ٹیکسٹ بھی کیری کر سکتی ہے, اس میں ٹیکسٹ بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے, امیج بھی ہو سکتے ہیں, میوزک بھی ہو سکتا ہے, ویڈیو بھی ہو سکتے ہیں. سو یوزر ریکگنائز اے فائل بائی اٹس آئکن. سو ہم جو یوزرز ہیں وہ نارملی کسی بھی فائل کو ریکگنائز کرتے ہیں بائی اٹس آئکن, بائی اٹس امیج جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں. سو آئکنز جیسے کہ اس پکچر میں مائکروسافٹ ورڈ کا جو مائکروسافٹ ورڈ کی فائل کا جو آئکن ہے وہ ڈی پارٹ میں دکھایا گیا ہے, یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے. So then comes program icon. So executable program files are also represented by icon. جتنے بھی executable programs ہیں یا applications ہیں ان کے بھی icon exist کرتے ہیں, اور ان کو بھی different types of shapes ہو سکتی ہیں. So different graphical symbols are used فار ڈفرینٹ پروگرام آئکن. مختلف قسم کے پروگرامز آئکن کے لیے مختلف قسم کی شیپس ہو سکتی ہیں, مختلف قسم کے آئکنز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ اس پکچر میں ایکروبیٹ ریڈر جو پروگرام آئکن ہے اس کا پروگرام آئکن جو ہے وہ آپ کو دکھایا گیا ہے. سو یہ ایکروبیٹ ریڈر جو ہے ای پارٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایکروبیٹ ریڈر اپلیکیشن پروگرام ہے جس کا آئکن آپ کو نظر آ رہا ہے. Then comes shortcut icon. Shortcut icon کیا ہوتا ہے؟ Shortcut icons are created to access programs, files and folders quickly. شارٹ کٹ آئکن جو ہیں ہم کریٹ کرتے ہیں تاکہ ہم فائلز یا فولڈرز کو کوئکلی ایکسیس کر سکیں, ہم ایک لینتھی پروسیس کو اوائڈ کریں, بار بار جو ہے ہمارا ٹائم جو ہے وہ کنزیوم نہ ہو, تو ہم اس سے ایسی فائل جن جو کہ ریگولرلی ہمارے یوز میں ہوں یا ان کو ہم یوز کر رہے ہوں تو ان کے شارٹ کٹ آئکن جو ہیں ہم ڈیسک ٹاپ کے اوپر کریٹ کر لیتے ہیں, اور پھر ہم ان شارٹ کٹ آئکن کو یوز کرتے ہوئے ہم ان فائلز کو اوپن کرتے ہیں اور ایڈٹ کرتے ہیں اور سیو کرتے ہیں. سو دے ہیو این ایرو. یہ جو شارٹ کٹ آئکن جتنے بھی ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کے
شارٹ کٹ آئکن کے اوپر جو ہے ایک ایرو ہوتا ہے جو کہ فرام باٹم سائڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے دکھا یہ آئکن ای پارٹ میں دکھایا جا رہا ہے, یہ ایرو جو ہے اس طرح سے نظر آتا ہے. سو جیسے کہ اس پکچر میں ایف پارٹ میں جو ہے وہ گوگل کروم کا آئکن جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. So now we come to managing data, that is files and folders. یہ ٹاپک جو ہے ہم لاسٹ لیکچر میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن یہاں پہ اگین شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہم اس لیکچر میں فائلز اینڈ فولڈرز کے ساتھ ڈفرینٹ ٹائپس آف آپریشن پرفارم کرنے جائیں گے, ان کے سٹیپس کیا ہوں گے. تو اس سے پہلے ہمیں پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ فائلز اینڈ فولڈرز ہوتے کیا ہیں, تو اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں فائلز اینڈ فولڈرز کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں وہ ریوائز ہو جائیں. ناؤ مینیجنگ ڈیٹا کیا ہے؟ مینیجنگ ڈیٹا مین اسٹورنگ دا فائلز ان سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس. ہم جو بھی فائل کریٹ کرتے ہیں یا فولڈر کریٹ کرتے ہیں ان کو ہم سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس کے اوپر اسٹور کرتے ہیں تاکہ فیوچر میں ہم ان کو ایزیلی ہم ایکسیس کر سکیں اور فائنڈ کر. سو دس ہیلپس ان فائنڈنگ files easily and quickly. So files are stored in folders. جتنی بھی فائلز ہوتی ہیں فولڈرز کے اندر ہم سیو کرتے ہیں, اور ہم جب کسی بھی اپلیکیشن پروگرام میں کوئی فائل کریٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو جب سیو کرتے ہیں تو اس وقت ہم لوکیشن بتاتے ہیں. اگر ہم لوکیشن نہ بتائیں اپنی طرف سے تو بائی ڈیفالٹ وہ جس لوکیشن پہ جا کے وہ فائل سیو ہوتی ہے وہ ڈاکیومنٹ فولڈر ہوتا ہے. ڈاکیومنٹ فولڈر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ فولڈر ہے جہاں پہ فائل جو ہیں وہ سیو ہوتی ہیں. سو فائل مینجمنٹ کسی بھی جی یو آئی آپریٹنگ سسٹم میں یا جی یو آئی انٹرفیس میں فائل مینجمنٹ ٹولز ہوتے ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز کو. اور وہ ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں کہ کیسے ہم فولڈرز کریٹ کرتے ہیں, کیسے فولڈرز کے اندر جو ہے وہ فائلز کو موو کرتے ہیں یا کاپی کرتے ہیں. سو نہ صرف ہمیں فائلز فولڈر کریٹ کرنے کی اور موو کرنے کی, کاپی کرنے کی, بلکہ اس کے علاوہ اگر ہم فائل فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو اس کی فیسلٹی بھی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. سو اٹ آلسو الاؤز دا یوزر ٹو ڈیلیٹ دا فائلز اینڈ فولڈرس دیٹ آر ناٹ نیڈیڈ اینی مور. سو ایسے فائلز اینڈ فولڈر جو کہ ہمیں مزید ریکوائرڈ نہیں ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کرنے کی فیسلٹی بھی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. Now comes about what is file. File کیا چیز ہے؟ There are many types of files you can use. So for example جیسے Microsoft Word ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ڈیجیٹل فوٹوز کے فائلز ہوتی ہیں, اسی طرح جو ہے ڈیجیٹل میوزک کی فائلز ہوتی ہیں, اس طرح ویڈیو فائلز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اس طرح اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں فائلز کی. سو ہم اگر کمپیوٹر کے اوپر فائلز کو دیکھیں تو یہ بالکل ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ریئل ورلڈ میں فائل ہوتی ہے اور ہم اس کے جیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں آن کمپیوٹر. سو یو مائٹ ایون تھنک of a file as a digital version of a real world thing you can interact with on your computer. So when you use different types of application, you will often viewing, creating and editing files. جب بھی ہم مختلف قسم کے اپلیکیشن پروگرام یوز کرتے ہیں تو ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم فائل کو ویو کر سکیں, ہم فائل کو کریٹ کر سکیں, ایڈٹ کر سکیں, سیو کر سکیں, پرنٹ کر سکیں. سو ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. سو فائلز آر یوزلی ریپرزینٹیڈ بائی این آئکن. فائل کو مختلف قسم کے آئکن سے نارملی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ان امیج بلو, نیکسٹ سلائڈ پہ جو امیج نظر آ رہا ہے اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف فائلز کو دکھایا گیا ہے. سو یہ جو آپ کے سامنے امیج نظر آ رہا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پہلا آئکن ہے دیٹ از, یہ جو پہلی فائل ہے یہ ایک ٹیکسٹ فائل ہے جو کہ مائکروسافٹ ورڈ میں کریٹڈ ہے. دوسری فائل جو ہے, یہ جو دوسرا آئکن نظر آ رہا ہے یہ ایک امیج فائل ہے. تیسرا آئکن جو نظر آ رہا ہے دیٹ از, یہ ہمارے پاس ایک آڈیو فائل ہے. اور چوتھا آئکن جو ہے وہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے سو یہ ایک ویڈیو فائل ہے. سو آپ آئکن سے ہی آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ فائل جو ہے وہ کس قسم کی اور کس قسم کا ڈیٹا جو ہے یہ کیری کرتی ہے. ناؤ فائل کو کریٹ کرنے کے سٹیپس کیا ہیں اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ مائی کمپیوٹر کو اوپن کریں تو مائی کمپیوٹر جب آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ اس طرح کی ونڈو جو ہے آپ کے سامنے نظر آتی ہے.
اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے ہم نیویگیٹ کر سکتے ہیں ٹو اور ریکوائرڈ فولڈر اور لوکیشن. تو یہاں سے اگر آپ مختلف کسی بھی فولڈر میں یا کسی بھی ڈرائیو میں آپ نیویگیٹ کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ ہم ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر اگر ہم نیویگیٹ کر کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر کوئی فائل کریٹ کریں تو اس کے سٹیپس کیا ہیں. تو یہاں پہ آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے یہ ڈیسک ٹاپ کے آپشن ہے, اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ ڈیسک ٹاپ کی لوکیشن پہ آپ موو کر جائیں گے. سو یہ جو پکچر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے دس از ڈیسک ٹاپ اسکرین. آپ ڈیسک ٹاپ پہ یا کسی بھی فولڈر کے اوپر جب آپ موو کرتے ہیں تو وہاں پہ جو بلینک ایریا ہے اس پہ اوپر اگر آپ رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا ایک مینیو جو ہے پاپ ڈاؤن مینیو جو ہے وہ اوپن ہوگا. اس میں مختلف قسم کی آپشنز ہیں. ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپشن ہے نیو جس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. سو یہ جو نیکسٹ تھرڈ اسٹیپ میں دکھایا گیا ہے کہ اس پاپ ڈاؤن مینیو میں آپ کو ایک نیو کی آپشن نظر آ رہی ہے. نیو کی آپشن کو جب کلک کریں گے تو ڈفرینٹ ٹائپس آف آپشن آپ کو نظر آئیں گی. ان میں سے آپ اپنی ریکوائرڈ آپشن کو سلیکٹ کریں گے کہ کس قسم کی فائل جو ہے وہ آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سو یہ آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو جب نیو کی آپشن کو کے اوپر آپ ماؤس پوائنٹر پلیس کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک فردر ایک مینیو اوپن ہوگا جو کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف فائلس کو کے آپشنس کو کیری کرے گا. اس میں آپ فار ایگزامپل ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ مائکروسافٹ ورڈ کی ایک ڈاکیومنٹ کریٹ کریں تو مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ کے آپشن کو آپ سلیکٹ کریں گے. جو ہی آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیسک ٹاپ کے اوپر ایک آئیکن نظر آئے گا اور اس کا نام جو ہے وہ ایڈیٹنگ موڈ میں ہوگا. آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا نام دیں گے اور انٹر کی پریس کریں گے تو آپ کا یہ جو فائل ہے یہ کریٹ ہو چکی ہوگی. اس کے بعد اگر آپ اگین یہ جو سلیکٹڈ ہوگی اور اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں گے یا انٹر کی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے مائکروسافٹ ورڈ میں یہ فائل اوپن ہو چکی ہوگی. سو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹاپ پہ یہ وہی نام نظر آ رہا ہے جو کہ آپ نے کریٹ کیا ہے. یہ فائل جو ہے اب اس مائکروسافٹ ورڈ میں اوپن ہو گئی ہے. اب یہ جو بلینک ایریا ہے یہاں پہ آپ ٹیکسٹ انٹر کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ کو فارمیٹ کر سکتے ہیں اینڈ دین اس کو سیو کر سکتے ہیں. سو یہ آپ کے تمام سٹیپس تھے فائل کو کریٹ کرنے کے. اب ہم دیکھتے ہیں فولڈر کیا ہے. فولڈر کو اگر ہم دیکھیں تو ونڈوز یوزز فولڈرز ٹو ہیلپ یو آرگنائز فائل. ہم فولڈر کریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس آف فائلس کو آرگنائز کرنے کے لیے, آرگنائز وے میں رکھنے کے لیے تاکہ ہم ان کو ان فیوچر ایکسیس کر سکیں ان فاسٹ مینر. سو یو کین پٹ فائل ان سائڈ فولڈر. ہم جو ڈفرینٹ ٹائپس آف فائل جو کریٹ کرتے ہیں پھر ہم ان کو فولڈر میں رکھتے ہیں, فولڈر کے اندر رکھتے ہیں. جسٹ لائک یو وڈ پٹ ڈاکیومنٹ ان سائڈ ریئل فولڈر, جیسے کہ ریئل لائف میں ہم ڈاکیومنٹس کو فولڈر کے اندر رکھتے ہیں. سو ان امیج بلو یو کین سی سم فولڈرز آن ڈیسک ٹاپ. یہ جو نیچے امیج دکھایا گیا ہے اس میں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف فولڈر جو ہیں ڈیسک ٹاپ پہ نظر دکھائے گئے ہیں. سو یہ جو پہلا جو فولڈر ہے دیٹ کیریز دا ڈاکیومنٹس which are related to text. سو ٹیکسٹ ڈاکیومنٹس جو ہیں کیری کر رہا ہے. دوسرا جو فولڈر ہے وہ ووکیشن فوٹوز کا جو فولڈر کریٹ کیا گیا ہے سو وہ کیری کر رہا ہے. تھرڈ جو فولڈر ہے وہ فیوریٹ میوزک کا ہے جو کہ میوزک کی فائل جو ہیں اس میں رکھنے کے لیے کریٹ کیا گیا ہے. چوتھا جو ہے وہ ہوم موویز ہے تو موویز کلیکشن کو رکھنے کے لیے چوتھا فولڈر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. سو فائل ایکسپلورر کیا ہے. فائل ایکسپلورر جو ہے یو کین ویو اینڈ آرگنائز فائلس اینڈ فولڈرز یوزنگ بلٹ ان اپلیکیشن. جی آئی جو انٹرفیس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک ایسی بلٹ ان اپلیکیشن نظر آتی ہے جس کو ہم فائل ایکسپلورر کہتے ہیں. ونڈوز 7 اور اس سے ارلیئر ورژن میں اس کو ونڈوز ایکسپلورر کے نام سے جانا جاتا تھا. سو ٹو اوپن فائل ایکسپلورر کلک فائل ایکسپلورر آئیکن. ٹاسک بار کے اوپر آپ کو جو ہے فائل ایکسپلورر آئیکن نظر آ رہا ہے, آپ اس کو نظر آئے گا, اس کو آپ کلک کریں یا آپ کسی بھی فولڈر کے اوپر ڈبل کلک کریں تو آپ فائل ایکسپلورر میں وہ فولڈر اوپن ہو جائے گا. سو ا نیو فائل ایکسپلورر ونڈو ول اپیئر. ناؤ یو آر ریڈی ٹو اسٹارٹ ورکنگ ود یور فائلس. پھر آپ جب فائل ایکسپلورر میں یہ اوپن ہو جائیں تو پھر آپ اس کے ساتھ ڈفرینٹ ٹائپس آف فائل ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. یہ فائل ایکسپلورر کی ونڈو ہے. فائل ایکسپلورر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فائل ایکسپلورر کا نام نظر آ رہا ہے. اس میں آپ کو یہ فولڈرز نظر آ رہے ہیں, اس میں آپ ریسنٹ ڈاکیومنٹس نظر آ رہے ہیں. سو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں.
Now steps to create a new folder. Again نئے فولڈر کو کریٹ کرنے کے اسٹیپس کیا ہیں. سب سے پہلے گو ٹو ریکوائرڈ لوکیشن ویئر دا فولڈرس از ٹو بی کریٹڈ. پھر بلینک ایریا کے اوپر رائٹ کلک کریں گے. رائٹ کلک بلینک ایریا پوائنٹ ٹو نیو ان شارٹ کٹ مینیو اینڈ دین کلک فولڈر. پھر رائٹ کلک کریں گے اور شارٹ نیو کے آپشن کو کلک کریں گے. اور نیو کے آپشن کو کلک کرنے کے بعد آپ کو فردر ایک آپشن مینیو نظر آئے گا. اس میں سے آپ فولڈر کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے. دین فولڈر کا نام انٹر کریں گے اور انٹر کی پریس کریں گے تو اس طرح سے فولڈر جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. ابھی ہم اس کے سٹیپس دیکھتے ہیں. سٹیپس کیا ہیں فولڈر کو کریٹ کرنے کے. اینی ہاؤ کسی بھی فولڈر کو کریٹ کرنے کے ایک شارٹ کٹ کیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ کنٹرول پلس شفٹ پلس این ہے. اس کے تھرو بھی ہم شارٹ فولڈر کو کریٹ کر سکتے ہیں. سو یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بلینک ایریا کے اوپر اگر آپ نئے رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک نیو کی آپشن ہے. اس کو آپ کلک کریں گے. دین آپ فولڈر کی آپشن کو کلک کریں گے تو آپ کا فولڈر جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہوگا. ناؤ اسٹیپ وائز اگر ہم دیکھیں تو اگین مائی کمپیوٹر کو اگر فار ایگزامپل کلک کریں تو یہاں سے نیویگیٹ کریں اپنے ریکوائرڈ لوکیشن کے اوپر جہاں پہ آپ فولڈر کو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم ڈیسک ٹاپ کے اوپر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیسک ٹاپ کو کلک کریں. ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں. دین رائٹ کلک کر کے آپ نیو کی آپشن کو سلیکٹ کریں. نیو کی آپشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ فولڈر کی آپشن کو سلیکٹ کریں. فولڈر کی آپشن جب آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ کو اس طرح کے آئیکن نظر آئے گا جس میں فولڈر جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہوگا. اس کو نام دیں اور انٹر کی پریس کریں تو وہ فولڈر جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہوگا. So you can drag the files to the folders by clicking on file and holding it to with the help of mouse. So اب آپ اس میں کوئی بھی فائل جو ہے وہ ڈریگ کر کے اس کے اندر موو کر سکتے ہیں. Now آپ اس فولڈر کو ڈبل کلک کر کے آپ اس کو جب ڈبل کلک کریں گے تو اس طرح سے یہ فولڈر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا in a window. Now how will we copy or move files from one location to another location? So go to the required location or folder where you from where you want to copy file or cut a file. So select the files or to copy or move and then to select consecutive. اب یہاں پہ سلیکشن ہمارے پاس کنزیکٹیو بھی ہو سکتی ہے نان کنزیکٹیو بھی ہو سکتی ہے. کنزیکٹیو تو بڑی آسان ہے. آپ ماؤس کے تھرو آپ کلک کریں گے ڈریگ کریں گے تو آپ کی ریکوائر جو ہے وہ فائل سلیکٹ ہو جائیں گی. اور اگر نان کنزیکٹیو گروپ آف فائلز ہیں تو آپ کنٹرول کی کو پریس کی رکھیں گے اور دین جو بھی آپ نے فائل سلیکٹ کرنی ہے اس کو اوپر آپ کلک کرتے جائیں گے تو وہ سلیکٹ ہوتے جائیں گی. دین آپ کسی بھی فائل سلیکٹڈ فائل کے اوپر رائٹ کلک کریں گے. دین کاپی یا کٹ کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے اور پھر ریکوائرڈ لوکیشن پہ جا کے آپ رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دیں گے تو وہ فائل جو ہیں وہ ریکوائرڈ لوکیشن پہ جا کے پیسٹ ہو جائیں گی. اوکے جی. سو دیز آر سم اسٹیپس جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ سلیکٹ کریں گے ریکوائرڈ فائلز اور فولڈرز کو. دین رائٹ کلک کریں گے. دین کٹ یا کاپی کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو ریکوائرڈ لوکیشن پہ آپ جا کے پیسٹ کر دیں گے. سو اس کے لیے شارٹ کٹ کیز بھی ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹرول پلس ایکس از یوز فار کٹ اینڈ کنٹرول پلس سی از یوز فار copy and control plus V is used for pasting the file or folder. So یہ آپ کے پاس ڈائیگرام میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ کیسے رائٹ کلک کر کے آپ کاپی کریں گے فرام ون لوکیشن اور پھر ریکوائرڈ لوکیشن پہ جا کے آپ رائٹ کلک کر کے آپ اس کو پیسٹ کر دیں گے. جی ناؤ شارٹ کٹس کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں. شارٹ کٹس کو کریٹ کرنے کے اسٹیپس کیا ہیں. سو سلیکٹ اے فائل اور فولڈر بائی پلیسنگ دا کرسر آن اٹس آئیکن. سو جس فائل اور فولڈر کو آپ نے اس کا شارٹ کٹ کریٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ اس آئیکن کے اوپر آپ جو ہے وہ کرسر کو پلیس آؤٹ کریں گے. دین رائٹ کلک کریں گے اینڈ دین پاپ اپ مینیو جو ہے اپیئر ہوگا. اس میں سے آپ سلیکٹ آپشن سینڈ ٹو وچ will further open extension menu. جب آپ send to پہ کلک کریں گے ایکسٹینشن مینیو اوپن ہوگا. وہاں سے آپ سلیکٹ آپشن
سلیکٹ دا آپشن ڈیسک ٹاپ کریٹ شارٹ کٹ. پھر آپ ڈیسک ٹاپ کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے تو شارٹ کٹ جو ہے اس فائل کا یا فولڈر کا ڈیسک ٹاپ کے اوپر کریٹ ہو جائے گا. یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. جیسے کہ آپ یہ رائٹ کلک کریں گے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے کسی بھی فولڈر کے اوپر آپ نے یا فائل کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کیا, دین آپ نے سینڈ ٹو کے اوپر آپ نے کلک کیا, دین آپ نے جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ نے کلک کیا تو آپ کے سامنے جو ہے یہاں پہ آپ کا وہ جو آئیکن ہے اس کا کریٹ ہو جائے گا. Now creating shortcut of a program by starting menu. So اس کے لیے steps کیا ہیں؟ سب سے پہلے navigate to and right click the program that you wish to create a shortcut, جس کا آپ نے shortcut create کرنا ہے. پہلے اس کو navigate کریں گے, پھر click open file location, then تھرڈ اسٹیپ پہ the file location window will appear, file location window appear ہوگی اس کے اوپر, then right click the program icon, جو بھی پروگرام جس کا بھی شارٹ کٹ آپ نے کریٹ کرنا ہے اس پروگرام آئیکن کے اوپر رائٹ کلک کریں گے. دین اسٹیپ نمبر 4 میں کریٹ شارٹ کٹ کی آپشن کو کلک کریں گے. اسٹیپ نمبر 5 میں دا شارٹ کٹ جو پاپ اپ ول اپیئر, شارٹ کٹ پاپ اپ اپیئر ہوگا, اس میں آپ کے دو بٹن نظر آئیں گے جو جس پہ لکھا ہوگا ونڈوز کانٹ کریٹ شارٹ کٹ آئیکن, ڈو یو وانٹ ٹو کریٹ دا شارٹ کٹ ٹو بی پلیسڈ آن ڈیسک ٹاپ انسٹیڈ, تو اس میں آپ یس کے بٹن کو کلک کریں گے. سو یہاں پہ جیسے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, سو سب سے پہلے آپ رائٹ کلک کریں گے اسٹیپ نمبر 1 میں, دین اسٹیپ نمبر 2, دین اسٹیپ نمبر 3, اسٹیپ نمبر 4 میں, اسٹیپ نمبر 3 میں اگر آپ دیکھیں تو آپ پروگرام آئیکن کے اوپر رائٹ کلک کریں گے. اسٹیپ نمبر 4 میں آپ اگر دیکھیں تو کریٹ شارٹ کٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے. اسٹیپ نمبر 5 میں جو آپ کے سامنے ایک پاپ اپ جو ہے شارٹ کٹ پاپ اپ اپیئر ہوگا جو کہ آسک کرے گا, جو کہ اس میں آپ یس کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس آئیکن کا جو اس فائل کا یا فولڈر کا جو ہے وہ, یا سوری جو اس پروگرام کا جو آئیکن ہے وہ کریٹ ہو چکا ہوگا, شارٹ کٹ آئیکن جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہوگا. سو اسٹیپس ٹو ڈیلیٹ فائلس, کیسے آپ نے فائلس یا فولڈرس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے گو ٹو ریکوائرڈ لوکیشن فرام ویئر فائلس اینڈ فولڈرز آر ٹو بی ڈیلیٹڈ. جو فائلز اور فولڈر جس لوکیشن سے آپ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سب سے پہلے وہاں پہ جائیں گے, وہاں پہ سلیکٹ کریں گے فائلز اینڈ فولڈرز کو, اور اس کی سلیکشن ہم پریویس سلائڈس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سلیکشن کرنے کے بعد آپ رائٹ کلک کریں گے آن سلیکٹڈ فائل اینڈ دین ڈیلیٹ کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے فرام شارٹ کٹ مینیو. سو ڈیلیٹ اے فائل اور فولڈر. سو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ سلیکٹ این آئٹم, اور اگین گرافیکلی ریپرزینٹ کیا گیا ہے. سو آپ جو بھی فائل اور فولڈر آپ سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سلیکٹ کریں گے, دین رائٹ کلک کریں گے اس کے اوپر ماؤس بٹن کو, اینڈ دین مینیو ول اپیئر, ایک مینیو اپیئر ہوگا جس کے اندر سے جس میں سے آپ ڈیلیٹ کی آپشن کو سلیکٹ کریں گے. سو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اپیئر ہوگی, ایک نیا ڈائلاگ باکس اپیئر ہوگا جو کہ کنفرمیشن میسیج آپ سے ریکوائرڈ آپ سے کہے گا ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس فائل فولڈر, تو پھر آپ اس میں سے یس کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے. سو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ گرافیکلی بھی دکھایا گیا ہے اسٹیپ نمبر ABC. سو سب سے پہلے آپ جس فائل اور فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے, دین ڈیلیٹ کی آپشن کو سلیکٹ کریں گے. تو آپ کے سامنے یہ اس طرح کا ڈائلاگ باکس نظر آئے گا, اس میں سے آپ یس کے بٹن کو کلک کریں گے تو وہ جو فائل یا فولڈر ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہوگا. سو دا ڈیلیٹڈ آئٹم ول گو ٹو ریسائکل بن. یہ جو بھی ہم فائل یا فولڈر ڈیلیٹ کریں گے وہ ریسائکل بن میں اسٹور ہو جائے گا. سو ہم ریسائکل بن میں جا کے ہم اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں. سو کیسے ہم ریسائکل بن سے فائلس یا فولڈر کو ریسٹور کر سکتے ہیں. سو آپ ریسائکل بن کے آئیکن کو ڈبل کلک کریں گے, آپ کے سامنے ریسائکل بن کی ونڈو اوپن ہو جائے گی. اس میں آپ کیا کریں گے, جس فائل یا فولڈر کو آپ نے ریسٹور کرنا ہو اس فائل یا فولڈر کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں گے
تو آپ کے سامنے ایک مینیو اپیئر ہوگا، اس میں سے جو سب سے ٹاپ موسٹ آپشن ہوگی ریسٹور کی، آپ ریسٹور کی آپشن کو سلیکٹ کریں گے. سو جب آپ نے ریسٹور کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے تو وہ جو ریکوائرڈ فائل یا فولڈر جو ہے وہ اپنے اس لوکیشن پہ واپس جو ہے ریسٹور ہو جائے گا جہاں سے وہ ڈیلیٹ ہوا تھا. یا پھر اگر آپ ریسائیکل بن کو آپ خالی کرنا چاہتے ہیں تو ریسائیکل بن کو ڈبل کلک رائٹ کلک کریں گے اینڈ ایمٹی ریسائیکل بن کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ ریسائیکل بن کو بالکل ایمٹی کر سکتے ہیں. سو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جس ریسائیکل بن میں سے آپ نے فار ایگزامپل اس پروجیکٹ کے فولڈر کو ریسٹور کرنا ہے تو اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے، دین ریسٹور کی آپشن کو سلیکٹ کریں گے تو اس یہ جو پروجیکٹ کا فولڈر ہے اپنے اس لوکیشن پہ ریسٹور ہو جائے گا جہاں سے اس کو ڈیلیٹ کیا گیا تھا. سو بیسیکلی جو ریسائیکل بن ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا فولڈر ہے جہاں سے جو کہ ہمیں ایک ایسی اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر ہمیں مسٹیکنلی ہم سے کوئی فائل یا فولڈر جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے تو ہم اس میں سے جا کے اس کو ریکور کر سکتے ہیں. سو آج کے لیکچر میں ہم نے ویک نمبر 7 کے ڈفرینٹ ٹاپکس کو کور کیا. ہوپ فلی کہ یہ جو لیکچر ہے یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل ثابت ہوا ہوگا. سو نیکسٹ ویک ہم ویک نمبر 8 کے ڈفرینٹ ٹاپکس کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، اور ویک نمبر 8 کے ڈفرینٹ ٹاپکس کو کور کریں گے ان نیکسٹ لیکچر. جب تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.